برائے جماعت پنجم عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 8 جس کا عنوان ہے دیکھو ناچ رہا ہے مور، جو کہ ایک نظم ہے، پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، اس سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے؟ نظم کا تعارف، خاص الفاظ کے معنی، بلند خوانی، آسان تشریح، سوالوں کے مختصر جوابات، مصرع مکمل کریں، واحد جمع، درست جواب کا انتخاب، الفاظ مترادف اور لغت سے معنی تلاش کرنا۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے نظم کا تعارف۔ اس نظم کا نام دیکھو ناچ رہا ہے مور ہے۔ اس کے شاعر کا نام حفیظ جلندری ہے۔ اس نظم میں شاعر ساون بھادوں کے موسم کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اس موسم میں ہر طرف ہریالی چھا جاتی ہے۔ اس خوبصورت موسم میں جب بارش برستی ہے تو پرندے خوش ہوتے ہیں۔ مور بھی اس موسم میں اپنی خوبصورت پر پھیلا دیتا ہے اور بارش کے ساتھ رقص کرتا ہے۔ اس کے پروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی باغ کھلا ہوا ہو۔ عزیز طلباء، یہ تو تھا نظم کا تعارف۔ اب نظم میں دیے گئے خاص الفاظ اور ان کے معنی۔ سب سے پہلے ہے رت، جس کا مطلب ہے موسم، ہریالی، سبزہ، گہنے، زیورات، کونپل، کلی یا شگوفہ، دھرتی، زمین، تنبور ایک ساز کا نام، گلزار، باغ، گھنگھور، گہرے بادل یا گٹھا، ساون بھادو بارش کے 2 مہینوں کے نام۔ عزیز طلباء، اس نظم کے شاعر کا نام حفیظ جلندری ہے، جو کہ قومی ترانے کے خالق بھی تھے۔ انہوں نے قومی ترانہ لکھا تھا۔ قومی ترانے کے علاوہ آپ کی مشہور تصنیف شاہ نامہ اسلام ہے۔ حفیظ جلندری نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھی۔ عزیز طلباء، اب شروع کرتے ہیں نظم کی بلند خوانی۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 28 کھولیں گے۔ نظم کا نام ہے دیکھو ناچ رہا ہے مور۔ شاعر کا نام ہے محمد حفیظ جلندری۔ شروع کرتے ہیں نظم کی بلند خوانی۔ ساون بھادوں کی رت آئی، دھرتی پر ہریالی چھائی، باغوں نے خوش ہو کر پہنے پھولوں اور پھلوں کے گہنے۔ کونپل پھوٹی کلیاں مہکیں، کوئل کوکی چڑیاں چہکیں، سرد ہوا کے جھونکے آئے، پیڑوں نے تنبور بجائے۔ چھائی کالی گھٹا گھنگھور، دیکھو ناچ رہا ہے مور۔ واہ چنور کیا خوب بنایا، گلشن میں گلزار کھلایا۔ اس کے پر ہیں کیا چمکیلے، پھول ہوں جیسے رنگ رنگیلے۔ آم کے نیچے مست کھڑا ہے، ایک ایک پر میں باغ لگا ہے۔ دیکھنا ہم کو دیکھ نہ پائے، ناچنا چھوڑ کے بھاگ نہ جائے۔ بھائی اپنا مچاؤ شور، دیکھو ناچ رہا ہے مور۔ عزیز طلباء، سبق کی بلند خوانی کے بعد نظم میں دیے گئے اشعار کی آسان تشریح۔ ہمارا سب سے پہلا شعر ہے ساون بھادوں کی رت آئی، دھرتی پر ہریالی چھائی، باغوں نے خوش ہو کر پہنے پھولوں اور پھلوں کے گہنے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ساون بھادوں کے موسم میں زمین میں ہر طرف
सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है। सावन भादों का मौसम यानी कि वो मौसम जिस 2 महीने जिनमें बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो शायर कह रहा है कि उस बारिश की वजह से ज़मीन में हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है और बागों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे बागों ने फलों और फूलों के ज़ेवरात पहने हुए हों। शेर नंबर 2 है, कोंपल फूटी कलियां महकी, कोयल कूकी चिड़ियां चहकी, सर्द हवा के झोंके आए, पेड़ों ने तंबूर बजाए। इस शेर में शायर ये कह रहा है कि बारिश की बायस या बारिश की वजह से बाग में जो कलियां हैं वो खिली हुई हैं और उनकी खुशबू से पूरा बाग महक रहा है। कोयल अपनी खूबसूरत आवाज़ में कूक रही है, उसकी आवाज़ बाग में गूंज रही है और चिड़ियां भी चहक रही हैं। हवा के जो झोंके हैं उनसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे दरख्तों में कोई साज बज रहे हों। तीसरा शेर है, छाई काली घटा घनघोर, देखो नाच रहा है मोर, वाह चनोर क्या खूब बनाया, गुलशन में गुलजार खिलाया। इस शेर में शायर ये कह रहा है कि आसमान पर स्याह बादल छाए हुए हैं और इस बारिश में मोर जो है वो नाच रहा है। उसने अपने परों को फैलाया हुआ है और उसके परों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई खूबसूरत बाग हो। हमारा चौथा शेर है, इसके पर हैं क्या चमकीले, फूल हो जैसे रंग रंगीले, आम के नीचे मस्त खड़ा है, एक एक पर में बाग लगा है। इस शेर में शायद ये कह रहे हैं कि इसके पर खूबसूरत और चमकीले हैं, जैसे रंग बिरंगे फूल खिले हों। मोर आम के दरख्त के नीचे अपने पर फैलाए खड़ा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि और उसके पर बहुत खूबसूरत बाग का मंजर पेश कर रहे हैं। आखिरी शेर इस नज़्म का, देखना हमको देख न पाए, नाचना छोड़ के भाग न जाए, भाई अब न मचाओ शोर, देखो नाच रहा है मोर। इस नज़्म के आखिरी शेर में शायर ये कह रहे हैं कि भाई मोर हमें देख ना पाए, क्योंकि अगर उसने हमें देख लिया तो वो नाचना छोड़ के भाग जाएगा। तो भाई अब तुम शोर ना मचाओ क्योंकि मोर नाच रहा है। अज़ीज़ तलबा, अब शुरू करते हैं सबक की मश्क, जो कि सफ़ा नंबर 29 पे दी गई है। सवाल नंबर 1, मंदरजा ज़ैल सवालों के मुख्तसर जवाबात लिखें। पहला सवाल, इस नज़्म के शायर का पूरा नाम लिखिए। इस नज़्म के शायर का पूरा नाम मोहम्मद हफीज़ जालंधरी है। सवाल नंबर 2, सावन भादों की रुत किसे कहते हैं? बरसात के 2 महीने जिनमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सवाल नंबर 3, फूलों और फलों के गहने किसने पहन रखे हैं? फूलों और फलों के गहने बागों ने पहन रखे हैं। सवाल नंबर 4, आम के दरख्त के नीचे कौन मस्त खड़ा है? आम के दरख्त के नीचे मोर मस्त खड़ा है। सवाल नंबर 5, शायर आखिरी शेर में किससे मुखातिब है? शायर आखिरी शेर में अपने भाई से मुखातिब है। सवाल नंबर 2, मिसरे मुकम्मल कीजिए। धरती पर खाली जगह छाई, क्या होगा इसका? जी हम नज़्म पढ़ चुके हैं। धरती पर हरियाली छाई, जी बिल्कुल दुरुस्त। नंबर 2 है, कोयल कूकी चिड़ियाँ चहकी। कोयल कूकी चिड़ियाँ चहकी। नंबर 3 है,
دیکھو ناچ رہا ہے خالی جگہ، جی بالکل، دیکھو ناچ رہا ہے مور۔ نمبر 4 ہے گلشن میں خالی جگہ کھلایا، جی عزیز طلبہ، گلشن میں گلزار کھلایا۔ نمبر 5 ہے دیکھنا ہم کو خالی جگہ نہ پائے، دیکھنا ہم کو دیکھ نہ پائے، جی بالکل درست۔ سوال نمبر 3، واحد الفاظ کے جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ آپ کے سامنے ایک طرف واحد الفاظ دیے گئے ہیں جن کے آپ نے جمع لکھنی ہے، اور دوسری طرف کچھ جمع الفاظ دیے گئے ہیں جن کے آپ واحد لکھیں گے۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے رت۔ عزیز طلبہ، پہلا لفظ واحد جو ہے وہ ہے رت، جس کی جمع ہوگی رتیں، رت، رتیں۔ باقی الفاظ میں پڑھ دیتی ہوں، ان کے آپ نے جمع لکھنے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے کومپل، تیسرا لفظ ہے پیڑ، ان کے آپ نے جمع لکھنے ہیں۔ آگے کچھ جمع الفاظ دیے گئے ہیں جن کے واحد لکھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے گہنے، گہنے کا واحد کیا ہوگا؟ گہنا۔ باقی دونوں الفاظ میں پڑھ دیتی ہوں، کلیاں اور چڑیاں، ان کے آپ نے واحد لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 4، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ ہے باغ میں ناچا۔ آگے 2 آپشن دیے گئے ہیں، چکور یا مور۔ ان میں سے جو درست ہوگا اس پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے، جی بالکل مور، باغ میں ناچا مور۔ دوسرا جملہ ساون بھادوں کی رت ہے، ساون بھادوں کی رت ہے، ساون بھادوں کو کیا کہتے ہیں؟ برسات یا بہار، جی بالکل برسات۔ تیسرا جملہ ہے کوئل کوکتی ہے، کوئل کرتی ہے چوں چوں کوں کوں۔ آپ نے بتانا ہے کہ کوئل کون سی آواز نکالتی ہے، جی بالکل کوں کوں۔ ہمارا چوتھا جملہ پھولوں اور پھلوں کے گہنے پہنے، کس نے پہنے ہیں؟ ہم نظم میں پڑھ چکے ہیں، صحراؤں نے یا باغوں نے، جی بالکل باغوں نے۔ ہمارا 5واں جملہ ہے مور کے پر ہوتے ہیں بے رنگ یا رنگ برنگے، جی عزیز طالبہ بالکل رنگ برنگے۔ سوال نمبر 5 ہمارے سامنے دیا گیا ہے کہ درج ذیل الفاظ کے مترادف یعنی ہم معنی الفاظ لکھیے۔ ہم معنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں، ہم معنی یا الفاظ مترادف کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے رت، رت کا مترادف کیا ہوگا؟ جی بالکل دیا گیا ہے آپ کے سامنے موسم۔ اسی طرح باقی الفاظ کے بھی آپ نے مترادف لکھنے ہیں، جس طرح پیڑ، پیڑ کا مترادف کیا ہوگا؟ درخت، جی بالکل کالی، سیاہ، ہریالی، سبزہ، گلشن، باغ، خوب، اچھا۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 6 ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے معنی آپ نے لغت سے تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے گہنے، تنبور، چنور، گلزار اور رنگ رنگیلے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق، جو ہم نے پڑھا سبق نمبر 8، جو کہ ایک نظم ہے دیکھو ناچ رہا ہے مور۔ عزیز طلبہ، آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے سبق میں کروائی گئی تشریح، جو آپ کی تشریح کروائی گئی ہے وہ، اس کے علاوہ الفاظ معنی اور سوالات کے جوابات، یہ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4، سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6 آپ نے کتاب کے اوپر ہی حل کرنے ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو سبق کی تشریح کروائی گئی ہے، جو شعروں کی تشریح کروائی گئی ہے وہ، اور اس کے علاوہ الفاظ معنی اور سوالات کے جوابات آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ
کو جو کام دیا گیا ہے وہ آپ وقت پہ مکمل کریں گے. آپ سے ملیں گے اگلے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.